تقریباً 1 گھنٹہ پھر پڑھی سبحان اللہ، اور اس میں سے کچھ میں نے نوٹس تیار کیے. اب وقت ہی کوئی نہیں کہ میں ان کو بیان کروں، کیونکہ 1 گھنٹہ میں نے پڑھ کے نوٹس لکھے تو ظاہر ہے ان کو بیان کرنے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے، لیکن ٹائم نہیں ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اس کتاب میں اپنے موضوع سے صحیح انصاف کیا گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کئی بڑی بڑی موٹی کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن جو عنوان ہوتا ہے اس کی طرف مصنف آتا ہی بہت کم ہے. صرف کتاب کا پیٹ بھرنے کے لیے ادھر ادھر سے باتیں ڈال ڈال کے تو کتاب ایک ذخیم کتاب بنا دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ کتاب جو اس کا عنوان ہے اس پہ حق ادا کر دیا ہے. سبحان اللہ. کہ داڑھی ایک مٹھی برابر رکھنا یہ واجب ہے. سبحان اللہ. یہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مٹھی بار داڑھی رکھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. ایک دو دلیلیں جو انہوں نے پیش کی ہے. پہلی دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یعنی صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیثیں پھیلی ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرما رہے ہیں اعفوا اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ. کیا فرما رہے ہیں؟ داڑھی بڑھاؤ. حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہیں بھی کہ بس داڑھی رکھو، جی کوئی ایسا لفظ نہیں. ارشاد فرمایا کہ خذوا اللحیٰ، داڑیاں رکھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رکھنے کا کہیں بھی نہیں فرمایا. جہاں بھی فرمایا اعفوا اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ. کہیں فرمایا وفروا اللحیٰ، داڑھی وافر کرو، داڑھی وافر کرو. کہیں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوفوا اللحیٰ. یہ مسلم میں بھی الفاظ ہیں، ابو داؤد میں بھی الفاظ ہیں اوفوا اللحیٰ، داڑھی پوری کرو. گویا اس کی کوئی حد ہے کہ جس کو پورا کرنا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جتنی رکھ لو بس ٹھیک ہے، اگر یہی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کرنے کا لفظ تو ارشاد فرما رہے جی. پھر یہ فرمایا بخاری میں یہ مسلم میں ہے کہ ارخوا اللحیٰ، آقا فرماتے ہیں داڑھی کو لٹکاؤ. ارخا یرخی ارخاء، باب افعال، اس کا معنی ہوتا ہے لٹکانا، جیسے پردہ لٹکانا جی. وہ ارخا سترہ، وہ ارخا سترہ، اس نے پردہ لٹکایا. تو ارخا یرخی کا معنی ہوتا ہے لٹکانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے داڑھی لٹکاؤ. تو لٹکی چیز وہ ہوتی ہے جو ہل سکے، جو ہلے، جو ساتھ جڑی ہوئی ہو وہ ہلتی، وہ لٹکی ہوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، آقا کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ وحی الہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سبحان اللہ. اللہ کا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، خدا بولتا ہے تو پھر اس کا مصطفیٰ بولتا ہے. سبحان اللہ. تو گویا حضور نہیں فرما رہے داڑھی لٹکاؤ، خدا کہہ رہا ہے داڑھی لٹکاؤ. تو حضور علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ داڑھی صرف رکھ لو، جتنی مرضی رکھ لو، تھوڑی رکھ لو، زیادہ رکھ لو. جیسے کہ یہ ایک تاثر ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور دے رہے ہیں داڑھی پوری کرو، داڑھی پوری کرو، کہیں فرما رہے ہیں داڑھی لٹکاؤ. تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ داڑھی اتنی لٹکاؤ کہ داڑھی ہلتی ہوئی نظر آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کی داڑھی ہلتی ہوئی نظر آتی تھی. یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ نہیں؟ اور مولانا صاحب نے وہ حدیثیں یہاں جمع بھی کی. تو اس طرح کا داڑھی رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، حکم فرمایا. وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ مَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ عَنْهُ. اور جب حضور حکم فرمائے تو وہ حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے. سبحان. جب اللہ اور اس کا رسول حکم فرمائے تو کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سجدہ کرو. تو سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ما منعک ان تسجد ما منعک ان تسجد لما امرت بیدی. کیا ما منعک ان تسجد؟ نہ جب میں نے ما منعک ان اس امرتک، یہ لفظ میں کہنا چاہتا تھا. ما منعک ان تسجد اس امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ معلوم ہوا جب اللہ اور اس کا رسول حکم دے تو وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ بولو، وجوب کے لیے ہوتا ہے، وجوب کے لیے ہوتا ہے. اب یہاں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ مٹھی رکھو، یہی فرمایا نا رکھو رکھو، کہیں نہیں فرمایا مٹھی رکھو. تو یہ مٹھی کہاں سے نکلا ہے؟ بھائی میں نے ابھی بتا دیا کہ حضور جب فرما رہے داڑھی لٹکاؤ تو یہیں سے ثابت ہو رہا ہے، یہیں سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ مٹھی سے کم نہیں ہو سکتا. حضور جو حکم دے رہے ہیں تو وہ اسی انداز میں دے رہے ہیں کہ وہ داڑھی مٹھی ہونی چاہیے. یہ یہاں سے واضح ہو رہا ہے. اور پھر یہاں بات کی ہے شیخ محقق نے، ابھی جن کا ذکر ہو رہا تھا، شیخ عبدالحق مدثری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشیعۃ اللمات کے اندر، اور اس پر بحث کی ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر، اور اس پر بحث کی ہے امام ابن حمام نے فتح القدیر کے اندر، اور اس پر بحث کی ہے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر، کہ دو طرح کی حدیثیں ہیں. ادھر حدیثیں ہیں کہ داڑھی رکھو، داڑھی بڑھاؤ، اور دوسری طرف ترمذی شریف کے اندر صحیح حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کٹواتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأخذ من لحیتہ من طولها وعرضها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کے لمبائی سے بھی کچھ کاٹتے تھے، چوڑائی سے بھی کچھ کاٹتے تھے. تو ان دونوں حدیثوں کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ تو میں نے جتنے محدثین کا نام لیا تھا، امام ابن حمام، امام بدر الدین عینی، امام ملا علی قاری، شیخ عبدالحق مدثری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر محدثین نے ان حدیثوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منطبق کرنے کے لیے، ان میں تطبیق دینے کے لیے یہی لکھا ہے. اور یہی ساری چیزیں مولانا صاحب نے لکھی ہے کہ یہ سارے محدثین فرما رہے ہیں کہ یہ جو حکم ہو رہا ہے داڑھی رکھو رکھو، یہ قبضے کے لیے ہو رہا ہے، اور جو کاٹنے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے وہ قبضے سے زیادہ کاٹنے کے بارے میں. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، جی میں نے جتنے محدثین کا نام لیا ہے ان سب نے واضح کیا ہے کہ ان دونوں حدیثوں کے اندر جو تطبیق ہو سکتی ہے وہ اس طرح ہے کہ جو حکم ہو رہا ہے وہ قبضے کے لیے ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ داڑھی میں سے کچھ لیتے تھے دائیں بائیں سے، وہ قبضے سے اوپر کے بارے میں ہے. یہ ساری تحقیق مولانا صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے. لہذا یہ بالکل واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے وہ قبضے کے بارے میں، تم سے قبضہ کہو یا قبضہ کہو، یہ لفظ دونوں آتا ہے.
قبض تو قبض میں ناصر رسول قرآن پاک میں وہ بھی ہے، قبضہ بھی ہے۔ تو اس طرح سے دلائل بہت ہیں، اور میں ایک ایک پر بات کروں تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے جو صرف پہلی دلیل جو میں نے شروع کی ہے اس کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس دلیل کے اندر کوئی خفا باقی نہیں رہتا کہ نبی علیہ السلام کا جو حکم ہے داڑھی رکھنے کا وہ قبضہ کے بارے میں ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کی تفسیر ہوتا ہے۔ اللہ حکم ارشاد فرمائے یا رسول پاک حکم ارشاد فرمائے کہ یہ کام کرو تو وہ کیسے کرو، کتنا کرو۔ اب یہ دکھانا حدیث کے اندر ضروری نہیں کہ بتاؤ حدیث میں کہاں قبضے کا لفظ آیا ہے، حدیث میں کہاں آیا ہے کہ قبضہ رکھو، مٹھی رکھو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو سوال کیا جاتا ہے اس کا یہی جواب ہے، خدا تعالی حکم دے یا اس کا مصطفیٰ حکم دے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھا دے تو حضور کا عمل قرآن کی بھی تفسیر ہے، حضور کا عمل خود حضور کے فرمان سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دلائل کا تو دریا بہ رہا ہے، میں کیا کیا چیز بیان کروں۔ بہت محققانہ اور بڑی مدلل کتاب ہے۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی لمبی گفتگو، یہ 2 گھنٹے سے زیادہ بیان ہوا ہے، کوئی مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر یہ نیت کرتا ہے کہ میں آج سے داڑھی شریف رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں جی، یا داڑھی پوری کرنے کا ارادہ کر کے میں داڑھی پوری کرتا ہوں۔ ابھی نہیں تو انشاءاللہ لوگ ذہن بنا رہے ہیں، لوگوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے اور اس کو اپنانے کے اندر ٹائم لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ باتیں رائگاں نہیں جاتی، ان کا اثر ضرور نمودار ہوگا۔ جو کچھ عرض کیا اللہ تعالیٰ